اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ویلکم وعلیکم استقبال ہے اس ہمارے سمر شارٹ کورس میں۔ آج اس کا ڈے 5 ہے اور اس کی شروعات ہم کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے سوال سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ احمد محمد احمد محمد۔ احمد اچانک سے بیچ میں آ گیا۔ عفان جی احمد بتائیں۔ عفان عفوان، ماشاءاللہ صحیح جواب۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا مائک کھلا رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مائک کسی کا کھلا رکھنا ہے تو کھلا رکھ لے، اگر شور نہیں ہے تو پیچھے۔ ٹھیک ہے، دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کیا مسلمان تھے؟ عبد الدائم سلمان عبد الدائم سلمان، جی امام محمد جی نہیں جی تھے؟ نہیں تھے نہیں تھے؟ اچھا چلے، بالکل صحیح جواب۔ ایمان آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تو عبد الدائم نے جواب دے دیا تھا جب تک۔ چلے اگلے سوال کی طرف آگے انشاءاللہ۔ تیسرا سوال، عثمان بن عفان، عفان والد کا جی عفان، عفان بالکل صحیح جواب دے دیا عبد احمد نے۔ اچھا چلے، دوسرا سوال بھی ہم نے پڑھ لیا، شاید ہو سکتا ہے آپ کو شاید جواب نہ سوال آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان تھے؟ عبد الدائم بھائی نے جواب دیا بالکل نہیں، جواب نہیں تھے مسلمان۔ تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے پیچھے سیرت میں پڑھ کر آیا تھا کہ شیطان یعنی ایسی ایسی مجالس میں جاتا تھا اور اس کے بعد شیطان کو استاد بھی کہا گیا۔ یعنی تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان کا استاد کون تھا مکہ کے مشرکوں میں؟ مکہ کے مشرکوں میں احمد شیطان محمد کا استاد کون تھا؟ جی احمد بتائیں۔ ابو جہل ابو جہل، جی ابو جہل۔ ابو جہل کو شیطان کا استاد اسی لیے کہا گیا کیونکہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مجالس میں جمع ہوئے تھے دارالندوہ میں، تو وہاں پر ابلیس بھی بوڑھے شیخ کی شکل میں آ گیا تھا، آ کر مشورہ دینے لگا کہ دیکھو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے قتل کریں گے۔ اس نے کہا کہ ابلیس نے کہا کہ نہیں، پھر دوسرے نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ نہیں۔ جب ابو جہل نے کہا کہ ہم تمام جو قبیلے ہیں، قبیلوں کے جو ایک ایک لڑکا ہے، ایک ایک فرد ہے، اس کو تلوار دیں گے، ایک ساتھ مل کر تمام کے تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور ایک ہی وار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں۔ تو اتنا زبردست آئیڈیا دیا تھا ابو جہل نے، تو شیطان نے بھی مان لیا اسے اپنا استاد۔ ٹھیک ہے، چلے اگلے سوال نمبر تیسرا مکمل ہو گیا۔ چوتھا سوال، ابو جہل نے کیوں اسلام قبول نہیں کیا؟ احمد محمد احمد امام محمد، محمد جی اچھا احمد محمد ایمان، جی ایمان آپ بتائیں سب سے پہلے۔ جی ایمان بتائیں، ابو جہل نے کیوں اسلام قبول نہیں کیا؟ وہ سردار تھا اچھا چلے اب احمد آپ جواب دیں۔ کیونکہ اس کے اندر غرور تھا اور وہ کہتا تھا جی میرے آبا و اجداد ہمارے وہ بھی اسی دین پہ، تو میں اسلام غرور، قبول جی کروں۔ اپنی انا پر غرور پر تھا، اسی لیے غرور انا پر تھا ابو جہل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تھے تو اس نے کہا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے، حق کلام ہے رب العزت کا، لیکن ہماری انا، ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ سب سے پہلے، جب ہم اسلام قبول کر لوں گا تو یعنی تمام چیزیں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایمان اپنا مائک کھلا رکھے آپ، ٹھیک ہے، مائک کھل بند ہوتا ہے تو آپ کا شاید جواب چھوٹ جاتا ہے، تو دوسرے انتظار کرتے ہیں، پھر اگلی بار اور موقع دوں گا آپ کو میں۔ سوال نمبر 5، ٹھیک ہے، سوال نمبر 5، دین اسلام کی خاطر سب سے پہلا جو گروپ تھا جس ہجرت کی، کہاں پر ہجرت کی؟ سب سے پہلے ہجرت مسلمانوں نے کہاں کی؟ دین اسلام کی خاطر، جی امام محمد جی ایمان بتائیں۔ یہ صرف کی طرف یہ صرف کی طرف نہیں، جی پیچھے سے آواز آ رہی ہے، جی عبدالدائم بتائیں۔
سب سے پہلی ہجرت ہے مسلمانوں کی کس شہر کی طرف، کس ملک کی طرف ہوئی ہے، جس کو لیڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ مجھے لگتا ہے کسی کو جواب نہیں پتہ ہے۔ ہم یہ پہلے سیرت میں پڑھ کر آئے ہیں، آپ لوگ سیرت میں شاید مطالعہ نہیں کیا۔ عبد الدائم، آپ نے سیرت پڑھا نہیں ہوگا۔ 12 یا 13 مرد، 2-3 عورتیں ہجرت کی طرف ہجرت کی تھی، کہاں؟ حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف سب سے پہلی ہجرت کی تھی، مسلمانوں کی پہلی ہجرت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیڈر تھے۔ چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال اس کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ سوال نمبر 6، ستاروں کا کیا کام ہے؟ سوال نمبر 6، ستاروں کا کیا کام ہے؟ ہم یہ سیرت میں پڑھ کر آئے ہیں، سیرت میں بالکل ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے ہیں۔ احمد محمد جی۔ فیاض بھی قرآن میں آیت ڈال دیتی ہے وَجَعَلْنَا نُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَاهُمْ بعذاب السعير، ہم نے نجوم ستارے ڈالے شیطان کے لیے۔ جی آرام سے بولے۔ ہم نے ستاروں کو بنایا، ہم نے ستاروں کو بنایا وَجَعَلْنَا، ہم نے ستاروں کو بنایا راستہ دکھانے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے، اور آسمان کو خوبصورتی کے لیے۔ 3 چیزیں قرآن کی آیت پڑھی ہم نے، لیکن ترجمہ بھی اگر دیکھ لے تو ختم، ماشاءاللہ۔ چلے پھر اگلے سوال، آپ کا پوائنٹ آپ کو دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر ہمارا جو 6 تو مکمل ہوتا ہے، سوال نمبر 7۔ اچھا، آپ سب کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ سب کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ ایمان محمد۔ آپ سب کو پتا ہے نا، سب کو کہ 3 بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جی ایمان، تو آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ احمد محمد۔ احمد، 1 منٹ، نہیں پتا؟ عبداللہ۔ عبداللہ جی۔ احمد آپ بتائیں کیا تھے؟ عبد الدائم سلمان۔ فیاض بھی عبداللہ اور قاسم۔ نہیں، عبدالدائم آپ بتائیں۔ قاسم، چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں عبدالدائم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ کنیت کنیت کا میننگ؟ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لقب دیا تھا جب مکہ کے لوگ جب پکارتے، یعنی کسی کی عزت کے لیے، یعنی یعنی آپ کے ابو کو نہیں پکارتے سلمان، آپ کو پکارتے ابو عبدالدائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب سے پکارتے تھے؟ احمد محمد۔ جی احمد بتائیں۔ ابو قاسم۔ ابو قاسم، جی ابو قاسم۔ چل احمد کو بھی ایک پوائنٹ دیں گے اور عبدالدائم کو بھی ایک پوائنٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا، ٹھیک ہے؟ چل اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل بھی ایک دیکھیے کہ ایک لقب بھی دیتے ابو قاسم، یعنی کسی کو پیار سے، اگر کوئی شخص بڑا ہے تو اس کو عزت احترام کے لیے ابو قاسم۔ جس طرح ابو عبداللہ کے ابو کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سجاد بھائی کو کہتے ہیں ابو عبداللہ، اور اس کے بعد احمد افضل کے ابو کو کیا کہتے ہیں؟ افضل نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ابو عبداللہ، جو بڑے بیٹے کی کنیت ہے۔ عبدالدائم کے ابو کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سلمان نہیں کہتے، ہم سلمان نہیں کہتے، ابو سلمان۔ فضیل بھائی ہے، فضیل بھائی کو کیا کہتے ہیں ہم کہ ابو عبداللہ، یعنی یہ کنیت ہے، یعنی احترام سے نام ان کا احترام سے بلانے کے لیے، اور بڑے بیٹے کے ساتھ کنیت لگتی ہے، بڑی بیٹی کے ساتھ نیچے بھی لگتی ہے، لیکن بڑے بچوں کے ساتھ، پہلے بیٹوں کے ساتھ لگتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنیت، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہمارا سر نیم آتا ہے، اس کو عرب میں کنیت کہتے ہیں، تو کنیت لگتے رہتی ہے ہر کسی کے ساتھ۔ اچھا، اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 7، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو قاسم، اور پہلے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، نہیں قاسم، ابھی یاد ہو گیا سب کو؟ قاسم پہلے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سوال نمبر 8، سورہ کوثر کس بیٹے کے انتقال کے بعد نازل ہوئی؟ کون بتائے گا مجھے؟ انا آتینا کل کوثر کس بیٹے کے بعد یہ سورہ کوثر نازل ہوئی؟ ایمان محمد۔ ایمان جی احمد بتائیں۔ محمد۔ ایمان آپ بتائیں پہلے۔ ابراہیم۔ عائشہ۔ ابراہیم نہیں، ابراہیم نہیں ہے، چلے آپ بتائیں۔ عائشہ آپ بتائیں۔ قاسم۔ قاسم پہلے بیٹے کا ہے، پہلے بیٹے کے ٹائم پر نہیں ہوئی تھی،
جی احمد آپ بتائیں. عبداللہ. عبداللہ بالکل صحیح جواب. بالکل صحیح جواب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے چلے گئے تو جب انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر انا شانیہ کا هو الابتر. ابتر یعنی اب مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے کہ اب آپ ابتر ہو گئے، یعنی ابتر ہو گئے. اور سب سے زیادہ جو ابو لہب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا، وہ مذاق اڑانے لگا کہ اب محمد دم کٹا ہو گیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو لہب کو ساتوں آسمان سے اوپر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہوئے، ان کی روحانی اولاد ہے. کون؟ صحابہ کرام. اب تم ابتر ہو. اس کا ایک بیٹا تو اس ایک بیٹے کو تو جو تھا شیر کھا گیا، دوسرا بیٹا اسلام قبول کرتا، اور ایک جگہ اس کی بیٹی ہے جس نے بھی اسلام قبول کیا. اب بتائیں ابتر کون ہے؟ ابتر نام و نشان مٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان، نام و نشان قیامت تک ہے. لیکن یہ ہے کہ ابو لہب اس کا اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا ہے ابو لہب کا نام ہے. کوئی سنتا ہے، کوئی کہتا اپنے آپ کا ابو لہب نام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ساتوں آسمان سے جواب دیا تم ابتر ہو، تمہارا نام و نشان نہیں ہے. اسی لیے انا آتینا کل کوثر نازل ہوئی کس کے لیے؟ ایک بیٹا کے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا اور ایک فوت ہو گیا. پہلے سب سے پہلے قاسم پہلا سب سے پہلا بیٹا، پھر اس کے بعد میں یہ بیٹا عبداللہ، پھر بعد میں جب ابراہیم ماریہ قبطی سے جب ہوا تھا وہ بھی انتقال ہو گیا. لیکن یہ جو آیت ہے انا آتینا کل کوثر یہ مکہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، چل اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کوشش کی، بھرپور کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے بس. اچھا، ایک نوا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو مجھے بتائیں. سوال نمبر 9، خانہ کعبہ کی وہ کون سی قیمتی چیز تھی جو عثمان بن طلحہ کے پاس تھی؟ عثمان بن طلحہ کے پاس کیا چیز؟ محمد. ایمان محمد. احمد محمد ایمان عائشہ. عائشہ. اچھا چلے، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ عائشہ آپ بتائیں کیا تھی ان کے پاس؟ اچھا آپ بتائیں ایمان. خانہ کعبہ کی وہ دروازے کی چابی. دروازے کی چابی. بالکل بالکل صحیح جواب. دروازے ان کے پاس دروازے کی چابی تھی. اچھا اب آپ احمد کی باری. ان کے پاس چابی ہے، ابھی بھی چابی ان کے پاس ہے احمد یا نہیں ہے؟ ریاض بھی ان کے خاندان کے پاس ہے ابھی تک. واہ شاطر شاطر ماشاء اللہ شاطر. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے وہ بھی بتا دیں کہ ان کے پاس چابی ہے. کچھ یاد ہے؟ نہیں پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ان کے گھر میں سے چابی یعنی ان کے خاندان میں چابی لے ہوگا وہ شخص ظالم ہے. یعنی کوئی عثمان بن طلحہ کے گھر خاندان میں سے کوئی چابی لے لے گا تو پھر وہ شخص ظالم ہے. ٹھیک ہے، چل اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 9 پورا ہو گیا. سوال نمبر 10. ٹھیک ہے، سوال نمبر 10، وہ کون سا شخص ہے جسے شہزادہ کہتے ہیں؟ یعنی وہ کون شخص ہے جو شہزادہ تھے، یمن سے ان کے کپڑے تیار ہو کر آتے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ وہ کون شخص ہے جو شہزادے تھے، ان کے کپڑے یمن سے تیار ہو کر آتے تھے؟ عبدالدائم سلمان. عبدالدائم جی ایمان بتائے. محمد. بتائے عبدالدائم. موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نہیں، تھوڑا سا قریب ہے آپ. سوچ. عائشہ. اچھا احمد محمد. اچھا ایمان آپ بتائیں. مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر. جی آپ عبدالدائم آپ نے موسیٰ تو بتا دیا، لیکن آگے چلے گئے صلاۃ السلام، لیکن یہاں پر رک جانا تھا. مصعب اگر کہہ دے تو ختم، مصعب تھا. چلے یہ جواب آپ کو آدھا دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، آپ نے آدھا تک کہا بس، تو کیا کرے آدھا دیں، ایمان کو پورا دیں گے پھر. اچھا اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس سوال کا جواب کیا تھا؟ مصعب بن عمیر، یعنی وہ شخص شہزادے تھے جن کے کپڑے یمن سے بن کے آتے تھے. یعنی ایک جوڑا شاہی جوڑا جو 200 درہم کا، اور آج اگر ویلیو لگا لے تو آپ اس کی ویلیو 80,000 یا 90,000 کی خالی ان کی جوڑو وہ ٹائم پر جوڑا بن گیا. نہیں اس کی ویلیو اور زیادہ ہو سکتی شاید. اور پھر وہ شہزادے تھے، جب اسلام قبول کر دیا تو گھر والوں نے، چاچا نے ان کے کپڑے سارے کھینچ لیے برہانہ، بالکل لنگے گھر کے باہر. کب کسی نے شاید ایک جگہ آتا ہے کسی نے کپڑا دیا، کسی نے کہا کہ ایک پتا تھا، وہ پتا لپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ
مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے قرآن سکھائے، یعنی نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے مصعب بن عمیر۔ اچھا چلے پھر اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور اگر کوئی بڑے ساتھی ہیں، کوئی بڑے بہن یا پھر وہ جواب دینا چاہتے ہیں تو یہ صرف بچوں کا کمپٹیشن ہے آپ کے سامنے، کہ یہ سارے بچے ہیں ہمارے سامنے، ایمان، عبداللہ، عبدالدائم اور احمد، عائشہ، یہ تمام بچے، مجھے لگتا ہے غالباً یہ پورے 13 سال کے نیچے ہی ہیں، کوئی بھی اوپر نہیں ہے، سارے 13 سال کے نیچے۔ تو اگر آپ کو جواب پتہ ہے تو بس آپ خوش ہو جائے کہ آپ کو جواب پتہ ہے، یعنی آپ ان سے اوپر ہیں۔ اچھا چلے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10 مکمل ہوتا ہے، سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 تھوڑا سا ٹف ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ عبدالدائم سلمان۔ عبدالدائم، جی مجھے امید تھی کہ آپ جلدی جواب دو گے۔ اچھا عبدالدائم آپ بتائیں سب سے پہلے۔ نبی پہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوتی ہے اور رسول ہمیں وہی بول رہے ہیں دونوں میں گائیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، پر نبی پہ عبداللہ کتاب محمد نازل ہوتی ہے۔ عبدالدائم سارا گھوم گیا جی، نائرہ آپ بتائیں۔ عبداللہ محمد عبداللہ ایک منٹ رک جائے جی، نائرہ آپ بتائیں۔ نبی کو نبوت ملتی ہے اور رسول کو کام دیا جاتا ہے۔ جی عبداللہ آپ بتائیں۔ نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے اور رسول پہ نہیں ہوتی۔ چلے اور کون تھے؟ احمد آپ بتائیں۔ فیاض بھائی جواب دے دیے۔ جواب دے دیا۔ اچھا تو اب کیا کریں، سارے جواب مکس ہو گئے، سب کے جواب مکس ہو گئے آگے پیچھے، عبدالدائم نے 2 بار گھما دیا جی یہ۔ فیاض بھائی۔ ٹھیک ہے چلے میں آپ کو انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی اور رسول میں فرق، نبی پر کوئی قرآن نازل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نبی پر کوئی، جی بتائیں، میں جواب دینے لگا ہوں، سن لیں۔ جی بتائیں۔ نبی رسول اسے کہتے ہیں جس پر قرآن کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، جی احسنت۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہو لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ اللہ کی طرف سے، لیکن وہ شریعت ملتی ہے اسے، جو پرانے نبی جی ہیں انہی کی شریعت یہ چلاتے ہیں، کوئی نئے رولز ریگولیشنز کچھ زیادہ نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ریحان بھائی نے صحیح بتایا، تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں، یعنی رسول کے اوپر کتاب نازل آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر رسول ہے، کتاب نازل، لیکن اللہ نے نہیں بتایا کون سی کتاب ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام بھی یہ رسول ہے، ان کے اوپر قرآن کی جیسی اور کتابیں آسمانی نازل ہوئی، لیکن کس 4 کتابوں کا تذکرہ، 4 کتابوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا، تو اس کے بعد کی کتابوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہوئی یا پھر اور بھی جتنوں پر بھی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں نہیں بتایا کہ ان کے پر کون سی کتاب ملی، کون سی ملی، لیکن 4 رسول اور تمام نبی، ٹھیک ہے، تمام نبی، یعنی داؤد علیہ السلام رسول ہے، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، چلے وہ نبی ہے، اگر وراثت ان کو مل گئی، لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب ان کو نہیں ملی، اگر ملی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتایا۔ تو یہ ایزی فرق، آسان فرق ہے، آپ سمجھ جاؤ گے کہ نبی اور رسول میں، رسول جن کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، شریعت ملتی ہے، پھر نبی اسی شریعت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کئی نبی بھیجے ہم نے، ایک کے بعد نبی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کئی نبی آتے گئے، نبیوں کو قتل کرتے گئے، ان کو مارتے گئے، پھر نبی آتے گئے، تو یعنی پھر نبی کی یعنی شریعت وہی شریعت چل رہی ہے۔ اچھا سوال نمبر 12، حضرت بلال کا جو آقا تھا اس کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ ایمان محمد۔ ایمان، جی بتائیں، جی بتائیں، مائک بند نہیں کریں۔ فیاض بھائی کوشچن کیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مالک تھا، جو آقا تھا، جو ان کو تکلیف دیتا، ان کا نام کیا تھا؟ جی عبداللہ کون بتائے گا؟ محمد جی عبداللہ بتائیں۔ امیہ امیہ بن خلف، عائشہ ٹھیک ہے، عائشہ، جی بتائیں عائشہ۔ اچھا ایک ایکسٹرا پوائنٹ ایک اور دیتے ہیں کہ امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ احمد محمد۔ احمد بتائے۔ جی عائشہ حضرت بلال نے۔ جی خود حضرت بلال نے خود قتل کیا ان کو، خود حضرت بلال نے ان کو قتل کیا۔ احمد کو بھی ایک پوائنٹ دیں گے اور پھر عبداللہ کو بھی ایک پوائنٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر ہمارا 12 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 13، سوال نمبر 13 غور سے سنیں، وہ کون سی زمین ہے
جسے سن رائزنگ لینڈ کہتے ہیں، یعنی سورج کی کرنیں وہیں سے شروع ہوتی ہے، وہ کون سی زمین ہے جس کو کہتے ہیں؟ جی فیاض بھائی سوال پھر سے بول سکتے ہیں؟ سوال میں کہتا ہوں، سنیں، سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زمین ہے جسے ایک لقب بھی ملا ہے، ایک ٹائٹل بھی ملا ہے، سن آف لینڈ، یعنی سورج سب سے پہلے وہاں سے نکلتا ہے۔ عبدالدائم سلمان جی عبدالدائم بتائیں۔ جی کولکتہ نہیں، ورلڈ میں جائے تو کولکتہ میں کہاں جا رہے ہو؟ ایکواڈور ایک کام کرے، پوری ہسٹری نکال دے آپ ایک ایک کر کے، آپ سوچ کے بولیں۔ یہ اور کوئی ہے جواب دینے والا؟ سن آف لینڈ، زیادہ ٹائم نہیں دوں گا میں، گوگل میں چیک کرو گے تو آپ لوگ مل جائے گا، لیکن گوگل میں چیک نہ کریں، یہ تو جنرل نالج کا ایزی کوشچن، سب سے آسان کوشچن ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ، سورج نکلتا ہے ایک جگہ سے اور ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ سے ڈوبتا ہے، ویسٹ سے نکلتا ہے، ایسٹ سے ڈوبتا ہے، یعنی جس طرح سے بھی ہے۔ تو آپ پتہ ہے کون سی جگہ ایسٹ میں آتی ہے، ویسٹ میں کون سی آتی ہے؟ 1 2 3 ایمان محمد 3 گنے، چلے ایمان بتائیں۔ مشرق کنٹری کا نام بتا دے۔ مشرق کون سی؟ مشرق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کنٹری سن آف لینڈ، یعنی ایک ٹائٹل بھی ملا ہے، اسے ایک لقب بھی ملا ہے کہ وہ کون سی زمین ہے جس کو سن آف لینڈ کہتے ہیں، یعنی وہاں سے سورج نکلتا ہے۔ سورج نکلتا نہیں ہے، لیکن بس بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی سورج کی کرنیں اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس جگہ پر پڑتی ہے، اس کنٹری پر، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جاپان، جاپان سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد اور ٹھیک ہے، کون بتا رہا؟ عبدالدائم آپ بتائیں، آخری سورج کی کرنیں کہاں پر گرتی، کون سی کنٹری پر؟ الاسکا، یعنی سورج سب سے پہلے دکھتا ہے، سورج کی پہلی ریس سب سے پہلے جاپان پہ پڑتی ہے، اس کے بعد سب سے آخری جب سورج صبح کا ٹائم ہوتا ہے یعنی فجر کے وقت، اس کے بعد وہاں پر، اور اس کے بعد جب آخری جو سورج کی ہماری ارتھ پہ پڑتی ہے وہ الاسکا، یعنی سورج ڈوبتا نہیں ہے، اگتا نہیں ہے، بس یہ ہماری جو ارتھ ہے وہ گول گھوم رہی ہے، یہ آپ سب کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب سب سے پہلی جو ریس ہے وہ ریس جاپان کی طرف آتی ہے، تو کولکتہ یہ سارا سب کچھ انڈیا کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب کسی نے نہیں دیا تو پوائنٹ میں خود اپنا پوائنٹ لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 مکمل ہوتا ہے، جاپان سب سے پہلے شروعات وہاں سے ہوتی ہے، اور الاسکا میں سب سے آخری سورج کی کرنیں ریس وہاں پر دیکھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 14 وہ کون سی سورت ہے جس میں احمد نام آیا ہے قرآن مجید میں؟ محمد ایمان بتائیں۔ سورۃ جمعہ سورت جمعہ میں احمد نام آیا ہے؟ کون سی آیت تو کچھ بتاتے، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ سورۃ کاف سورہ کہف میں تو نہیں آیا۔ عائشہ اچھا عائشہ آپ بتائیں، عائشہ۔ سورۃ آل عمران سورہ آل عمران نہیں۔ احمد آپ بتائیں۔ اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے، اور عبداللہ آپ بتائیں۔ التغابن نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آج کے سوال آپ زیادہ ٹف ہو گئے۔ سورہ صف آیت نمبر 6، سورہ صف آیت نمبر 6۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلے کوئی بات نہیں، اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں، ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں، جو تھوڑا ٹف سوال تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا سوال نمبر 15 بالکل آسان، یہ مجھے تو پتا ہے کہ سب کو اس کا جواب آتا ہے، لیکن سب سے پہلے کون جواب دے گا دیکھیں۔ سوال نمبر 15 کلیم اللہ کس کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پوائنٹ کٹ کر دوں گا عائشہ میں، سب سے پہلے اپنا نام پکارنا ہے، نام جواب نہیں بتانا۔ عبداللہ محمد عائشہ اگلی بار سے جواب نہیں بتانا، ٹھیک ہے، اگلی بار سے جواب نہیں بتانا ورنہ پوائنٹ مائنس کر عبداللہ دوں گا۔ محمد جی عبداللہ نے بتا دیا، جی بتائے آپ کا جواب سیم وہی ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں انہوں نے جواب بتا دیا نا۔ اچھا چلے سوال آگے بڑھتے ہیں، یہ سوال کا پوائنٹ کسی کو نہیں دیں گے اگلی بار اگر اس طرح سے ہوگا تو۔ سوال نمبر 16، سوال نمبر 16 دنیا کے سب سے پہلا جو قتل تھا وہ کس نے کیا؟ عبدالدائم ایمان سلمان محمد عبدالدائم ایمان، چلے عبدالدائم آپ بتائیں۔ حابل نے قابل کا قتل کیا تھا نا؟ حابل نے قابل کا قتل کیا، فیض بھائی حابل نے پہلے میں قابل، نے جی نام
نہیں عائشہ آپ نے نہیں بتایا ایمان، پہلے عبدالنعیم نے بنایا، اپنا نام پکارا، ٹھیک ہے آپ بتائیں جی ایمان آپ بتائیں. احمد محمد. جی بتائیں ایمان، ورنہ پھر آگے بڑھیں. عائشہ جی آیا بتائیں، عائشہ آپ بتائیں. حابیل نے حابیل نے کیا کیا؟ بھائی کو قتل کیا. بھائی کو قتل کیا. بھائی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ محمد. جی عبداللہ آپ بتائیں، کس نے کس کو قتل کیا؟ ابیل نے قبیل کو قتل کیا تھا. قبیل. قبیل. جی احمد آپ بتائیں، تھوڑا سا وضاحت کریں. حابیل نے فیاض بھی فیاض حابیل نے بھائی قابل کو قتل کیا تھا. جی پھر سے بتائیں. حابیل نے قابل کو قتل کیا تھا. حابیل حابیل نے قابل کو قتل کیا یا قابل نے حابیل کو قتل کیا؟ حابیل نے سب قابل کو قتل کیا. یہ آپ سب کنفیوز ہو گئے ابھی، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی نیچے کوئی اوپر چلا گیا. فیاض بھی قابل نے حابیل کو قتل کیا. ہاں ابھی جواب بالکل صحیح ہے. جی فیاض بھائی قابل نے قابل نے حابیل کا قتل کیا، یعنی سب جی خط فیاض سب میں نے کنفیوز ہے، سمجھ. سب اوپر نیچے سب. قابل نے حابیل کو قتل کیا. قتل ہونے والا شخص ہے حابیل، جس کی جو سب سے پہلے کیوں قتل کیا کہ لڑکی کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دونوں اپنی اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرو، اور جس کی منت ہے، جس کی خواہش ہے، جس کی پرومس ہے وہ پوری ہوگی تو بجلی آسمان سے چمکے گی اور اسے اچک لے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حابیل تھی اس کی قربانی تھی قبول کر لی، اور جب حابیل کی نہیں کی تو اسے غصہ آیا، اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کا خون کر دیا. ٹھیک ہے، آج دنیا میں جو بھی خون کرتا ہے اس کا جو آدھا اسے بھی ملتا ہے قابل کو، اور اسے بھی، دونوں کو سزا ملے گی قیامت والے دن، یعنی دونوں کے جو گناہ ہیں وہ بڑھتے ہیں. سوال نمبر 18. ٹھیک ہے، سوال نمبر 18 آپ لوگ سب لوگ سنیں غور سے، اور سب سے پہلے اپنا نام پکارے، جواب نہ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ احمد محمد. ایمان احمد محمد. بتائے. جی عبداللہ احمد. محمد. جی عبداللہ آپ بتائیں. فرشتے. نہیں. جی ایمان آپ بتائیں. احمد محمد. انسان. نہیں، دنیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق. جی احمد آپ بتائیں. عائشہ. جی کیا بتایا آپ نے احمد؟ فیاض بھی پوری دنیا اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. نہیں. عائشہ آپ بتائیں. جنت. جنت نہیں. عبدالدائم بتائیں. جنت. نہیں. جنت. نہیں جنات نہیں، اس سے بھی بڑی، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، مخلوقوں میں سب سے بڑی مخلوق. ہم یہ پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، پہلے بھی جان کر آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عائشہ. سب سے بڑی مخلوق. جی عائشہ. سورج. نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق، یعنی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں. عبدالدائم. جی عبدالدائم. اللہ خود. نہیں بھائی، اللہ کی مخلوق میں نے بات کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق میں نہیں آتا ہے. اللہ تو کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے پیدا کیا ایسی چیز، بنایا ایسی چیز جو سب سے بڑی ہے، دنیا سے بڑی، انسانوں سے بڑی، فرشتوں سے بڑی، کتابوں سے بڑی، جنوں سے بڑی، انسانوں سے بڑی، فرشتوں سے بڑی. عرش. عرش ہے جواب. عرش جواب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق چیز جو ہے وہ عرش. عرش کے اوپر تو اللہ ہے نا، عرش کے اوپر اللہ ہے. تو یہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے. ہمیں چیز یہ، اگر یہ چیز ہمیں یاد نہیں رہے گی تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی ہے، اور ہمیں کلاسز میں فوکس کرنا پڑے گا. احمد اور عبداللہ، سجاد ہم نے پہلے ہی شیخ کے ساتھ پڑھا بھی ہے. عبدالدائم ہم یہ پہلے پڑھ کر بھی آئے، سیرت میں بھی پڑھا اور دوسری جگہ بھی پڑھا. اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں. یہ یاد ہونی چاہیے ہمیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مخلوقوں میں کائنات، گیلیکسی چیز بنائی
سب سے بڑی چیز اللہ کی مخلوق، یہ مخلوقوں میں یہ ہے عرش۔ اچھا چلے آگے آتے ہیں۔ سوال نمبر جی کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ سوال نمبر کس کا کاٹے پوائنٹ، رہنے دے آج، چھوڑ دے آج، پوائنٹ نہ کرے، کیونکہ آج ان کے پہلے سے مارکس کم ہے، صرف احمد کے زیادہ ہے آج، باقی کے عبدالدائم کے تھوڑے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا سوال نمبر 18 ختم ہوتی ہے، اور سوال نمبر 19، سوال نمبر 19، انٹرسٹ پر لون لینا کیسا ہے؟ عبدالدائم سلمان۔ جی بتائیں عبدالدائم۔ عائشہ محمد، جی کیا کہا عائشہ، عبدالدائم؟ عبدالدائم کیا کہا آپ نے؟ عبداللہ محمد، عائشہ، عبدالدائم جی سلمان۔ جی بتائیں عبدالدائم، کیا ہے سوال، کیا سوال پوچھا میں نے، کیا تھا یہ، کیا ہے یہ انٹرسٹ پر لون لینا؟ یعنی سوال آپ کا غلط سنا، ہے۔ انٹرسٹ پر لون لینا عبداللہ غلط ہے؟ محمد، جی عبداللہ آپ بتائیں۔ عائشہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا حرام ہے۔ جی حرام میں نا، ناجائز غلط نہیں ہے، حرام ہے، سیدھا سیدھا کہیں حرام، حرام ختم، آسان ہے۔ جس طرح عبداللہ نے بتایا، جس طرح عبداللہ نے بتایا پوائنٹ حرام ملے میں، گا؟ حرام ہے۔ جی عبداللہ سجاد کو ملے گا پوائنٹ، آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھیے انٹرسٹ پر لون لینا کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل اللہ فرما دیا قرآن مجید میں کہ حرام ہے، سود خوری حرام ہے، ختم حرام ہے، دو ٹوک فیصلہ ختم۔ سوال نمبر 20، یہ اسمارٹ بچے اس کا کوشچن کا جواب دے سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کس سال میں سٹارٹ ہوا؟ احمد محمد۔ عبدالدائم سلمان۔ احمد بتائیں۔ عائشہ 2019 19 اور 20 کے بیچ میں۔ 2019۔ ہاں، عائشہ آپ بتائیں۔ عبدالدائم سلمان۔ 19۔ 2019۔ احمد آپ کہاں سے چلے گئے؟ 2019 20، بحرین میں تو 2020 میں ہے، لیکن شروعات کب ہوئی؟ 2019۔ عائشہ کو پوائنٹ ملے گا۔ 2019 اور 20 نہیں، 2019 دسمبر میں یہ شروع ہوا کورونا وائرس۔ ٹھیک ہے، کسی کو کورونا ہے آج؟ لگتا ہے خاموش ہو گئے، اس کا مطلب کورونا۔ مجھے ہوا تھا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 21، سوال نمبر 21 میں سب سے ایک سے سب سے پوچھوں گا، اس کے بعد مجھے سب کو پوائنٹ ملے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں عبدالدائم سے پوچھوں گا تیمم کا طریقہ۔ عبدالدائم رک جائے، احمد بتائے سب سے پہلے۔ احمد تیمم کا طریقہ بتائے پہلے آپ۔ 2 ہاتھ میں مٹی لینی ہے، اوکے، اور دونوں ہاتھوں کو مل لینا ہے، سر کو اور ٹانگوں کو۔ ٹنگ ٹانگوں کو ایک مائنس کرتے ہیں۔ فرحان، ریان بھائی ان کا نام یاد رکھیں، ان کو پوائنٹ نہیں ملے گا، لیکن اگلی بار مائنس کریں گے احمد کا، ٹھیک ہے، اگر غلط ہوتا ہے تو۔ جی آپ بتائے، ٹھیک ہے آپ بتائے نائرہ تیمم کا طریقہ۔ فیض بھی میں بولوں؟ نہیں آپ نے آپ نے ابھی آخری میں بتائے، آپ رک جائے۔ عائشہ آپ بتائیں تیمم کا طریقہ۔ جی رک جائے، جی نائرہ بتائیں۔ پہلے ہاتھ کو، پھر منہ کو، پھر سر کو۔ سر، ٹھیک ہے چلے سر، ٹھیک ہے چلے۔ آپ بتائے کون ہے؟ ایمان بتائے آپ۔ سوکھی مٹی لے کے ہاتھ پہ اور چہرے پہ اور بازو پہ۔ ہاتھ پہ، چہرے پہ، بازو پہ، چلے ٹھیک ہے۔ عائشہ آپ بتائیں۔ فیض بھی سیم تھا۔ سیم تھا، چلے ٹھیک ہے۔ اور کوئی ہے ان کو چھوڑ کر، عبدالدائم کو چھوڑ کر؟ فیض بھائی میں۔ اچھا چلے عبدالدائم آپ بتائیں۔ فیض بھائی پہلے نیت کرنی ہے، ہوں سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اس کے پھر بعد بسم اللہ کر کے دونوں ہاتھ اپنے ایلبو تک دھونا ہے، اس کے ایلبو، بعد مٹی سے پھیرنا ہے ہاتھ وہاں تک، جی پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایلبو کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تیمم کا طریقہ ہم پہلے بھی بتائے، اور شاید آپ کو پتا ہوگا عبدالدائم، کہ تیمم کے طریقے میں سب سے پہلے مٹی پہ ہاتھ لگانی ہے، مٹی تھوڑی سی اگر زیادہ لگے تو جھڑا لے، کلائی تک، کلائی جہاں پر ورسٹ ہے ہماری گھڑی باندھتے اتنا، اور پھر چہرہ، نہ سر ہے اس میں، نہ ہمارے کان ہے، نہ ہمارے بازو ہے، نہ شولڈر ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، دو چیزیں، ایک ہے ہاتھ کلائی، دوسرا چہرہ، بس ختم۔ پہلے چہرہ دھو، پہلے چہرے پہ مٹی سے وہ کر لے، یا پھر تیمم شروعات کرے چہرے سے یا ہاتھ سے، دونوں طرح سے جائز ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے۔
سمجھ آ گیا؟ تیمم کے لیے دو چیزیں صرف، ٹھیک ہے، دو استعمال ہوں گے جسم کے، ہمارے باڈی کے دو پارٹس، کلائی یعنی جہاں گھڑی باندھتے ہیں ورسٹ وہاں پر، اور اپنا منہ، چہرہ، بس۔ سر کا مسا، ایلبو کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اس کا تیمم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں عبدالدائم ہم پہلے پڑھ فیاض کر بھائی بھی اس آئے کو ہیں، پوائنٹ کس کو ملے گا؟ کسی کو نہیں ملے گا اس کا پوائنٹ، سب لوگوں نے اضافہ کر دیا اس میں۔ جی فیاض بھائی جی عبدالدائم۔ مجھے لگا کہ کلائی مطلب ایلبو ہوتا ہے۔ ہاں، کلائی ایلبو کہاں سے ہو گئی؟ اچھا چلے، اوکے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، ایک پوائنٹ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، اگلی بار مسٹیک نہ ہونی پائے۔ فیاض لیکن بھائی پوائنٹ جی کاٹو۔ عبدالدائم کو دے دے پوائنٹ، بھائی کٹا نہیں کسی کا، کسی نے جواب بھی نہیں دیا صحیح سے، کسی نے کہا کہ بازو لے لیا، فیاض کسی نے 3 بھائی چیزیں لے لی، ایمان نے بازو لے لیا، ایمان نے بازو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کلائی آتی ہے۔ اچھا سوال نمبر 21، تیمم کا میں نے طریقہ۔ جدھر گھڑی باندھتے ہیں وہاں تک میں نے بولا ہے۔ آپ نے بازو کہا، میرے پاس ریکارڈنگ میں چل رہا ہے، آپ کو بعد میں دے دوں گا، آپ نے کہا بازو، ٹھیک ہے، تو بازو، آپ بازو یہ نہ رکھے، کلائی ہوتا ہے جہاں گھڑی باندھتے، ویسٹ کہے انگلش میں، یا پھر کہے کلائی، یا پھر صرف ہاتھ کہے، یہ سمپل، اتنا ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22، ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ کس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے؟ وضو کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس صورت میں ہمیں سکھایا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایمان محمد، جی ایمان بتائے، آپ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت میں بتایا۔ جی جی، قرآن کی کس عبدالدائم صورت میں؟ سلمان۔ قرآن کی کس صورت میں بتایا ایمان، یہ بتایا، اللہ نے بتایا ہمیں، قرآن کی کس صورت میں انہوں نے بتایا، بتایا۔ قرآن کی کس صورت میں بتایا ایمان؟ عبداللہ محمد، عائشہ۔ جی عبداللہ آپ فیاض بھائی میں بتائیں نے سب اپنا سے نام پہلے۔ دیا۔ جی سورۃ عبدالدائم مائدہ۔ سورۃ مائدہ، اچھا رک جائے اب یہیں پر، عبدالدائم بتائے سورہ مائدہ میں ہی ہے کہ کون سی صورت میں ہے؟ آپ بتائیں عبدالدائم، جی سورہ مائدہ میں ہی ہے، آیت نمبر، سورہ مائدہ میں۔ آیت نمبر، آیت نمبر نہیں معلوم ہے۔ آیت نمبر، آیت نمبر 6، ٹھیک ہے۔ اب چلے، آپ اس میں سے اب کون بتائے گا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ یعنی پورا کا پورا وضو تو نہیں بتایا، لیکن 4 چیزیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی، کیا 4 چیزیں بتائیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ احمد محمد۔ اچھا احمد بتائے، آپ پوائنٹ دیں گے آپ کو۔ فیاض بھائی سر کا مسا سر کا مسا، اور کونے تک ہاتھ دھونا، عبداللہ کونیوں تک، محمد، اچھا کونیوں تک ہاتھ دھونا، اور پیر دھونا، پیر دھونا، اور ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا نہیں ہے اس میں، جی منہ ناک میں دھونے کا پانی فیاض بھائی۔ جی منہ دھونے کا، سر کا مسا ہو عبداللہ گیا۔ محمد، اچھا چلے عبداللہ آپ 4 بتائیں، بتائے فیاض بھائی۔ جی آپ بتائیں۔ ہاتھ دھونا، جی منہ، منہ، مسا ہاتھ، اور پاؤں۔ جی جی اس طرح سے 4، منہ دھونا، سر کا مسا کرنا، دونوں ہاتھ دھونا ایلبو تک، کونیوں تک، اور اپنے پاؤں ٹخنے تک۔ عبداللہ نے بالکل صحیح جواب دیا، بالکل صحیح واضح کیا، بتایا۔ عبد احمد نے بتایا لیکن آپ نے ڈبل بتا دیا، سر کا مسا، ٹھیک ہے سر کا مسا آپ نے کہا، لیکن چلے آپ کو بھی پوائنٹ دے دیں گے، لیکن آپ خود تھوڑے کنفیوز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں آپ خود کھول کر دیکھے سے۔ اچھا اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور ٹائم ہمارا بہت قیمتی ہے، بہت کم ہے، آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے۔ سوال نمبر جو تھا ہمارا 22، وہ مکمل ہوتا ہے، 22 کہہ رہا ہوں میں، سوال نمبر کون سا تھا ہمارا؟ سوال نمبر 22 تھا نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں سوال نمبر 23، تیمم کی دعا کیا ہے؟ عبدالدائم سلمان۔ عائشہ، عبدالدائم سلمان، عائشہ عبدالدائم ایمان سلمان دونوں نے محمد، ایک ساتھ بتایا۔ جی عائشہ آپ بتائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ، اچھا جی عبدالدائم آپ بتائیں۔ جی بسم اللہ کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہے۔ بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں ہے۔ جی ایمان آپ بتائیں۔ پہلے بسم اللہ اور وہ جو بعد میں وضو کے بعد والی دعا۔ جی دیکھیے، جس طرح نارمل سیدھا پانی والا وضو ہے، اس کے لیے بھی یہی وضو کی دعا ہے، یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے،
یعنی تیمم کے جی بعد کی بھی وہی دعا ہے دونوں. جی بسم اللہ بھی ہے لیکن آخر میں بھی دعا ہے نا. یعنی وضو ہے، دونوں بھی وضو ہے، یہ بھی وضو کا طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے. تو وضو کا طریقے کا عائشہ پوائنٹ ایمان کو ملے گا انشاءاللہ. عائشہ دے دیا انہوں نے جواب. اچھا چلے سوال نمبر 24. خبر اس جو خبر ہے جو ہماری ہم مر جائیں گے، جب مٹی میں چلے جائیں گے، خبر اس شخص کو نہیں دبائے گی جو ڈیش والا عمل کرتا ہے. کون سا عمل کرتا ہے؟ عبدالدائم سلمان، احمد محمد، عائشہ احمد محمد. عائشہ جی عبدالدائم آپ بتائیں سب سے پہلے. عبدالدائم نے. جو نمازی نہ ہو. اچھا چلے اوکے. اب احمد جی آپ بتائیں. ریاض بھی سوال ریپیٹ کرنا تو کنفیوز ہو گیا. عبداللہ اچھا محمد کنفیوز ہو گیا. اچھا کنفیوز ہو گیا، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 24. خبر عائشہ اس شخص کو نہیں دبائے عبداللہ گی محمد، جو یہ ایمان ڈیش محمد عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان محمد ریاض بھائی ایمان رک جو جائے. نمازی عائشہ دیکھیے سوال میں مکمل کر لوں اس کے بعد دے دے. آپ کی آواز عائشہ آپ کی آواز آ گئی، اور عبداللہ اور یہ ریحان ان کا نام ایمان آپ کا بھی. تو آپ سب سے پہلے احمد کا جواب سن لے. جی احمد. ریاض بھائی جو نمازی نہیں پڑھتا اور برے کام کرتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. چلے ایمان آپ بتائیں. سورت ملک جی اچھا آپ بتائیں عائشہ. سورت ملک جو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ ملک آپ پڑھتے ہو عائشہ ہر روز سونے سے پہلے؟ اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. صحیح جواب یہی ہے سورۃ ملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سورت کی ہے؟ جی اچھا سنیں اس کا سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا خواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے یہ بتایا ان کو، یہ پہلے سن لے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سبق چھوڑا کہ جو شخص قرآن یہ کون سا خبر ہمارا کیا جواب تھا اس کا سوال کیا تھا؟ ایک منٹ میں خود ان کی سوال میں پھنس گیا. خبر اس شخص کو نہیں دبائے گی جو عمل کرتا ہے کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جو سورہ ملک ہے. ٹھیک ہے سورہ ملک. ٹھیک ہے صحیح جواب. جو میں نے پوائنٹ لگا دیے. ٹھیک ہے کس نے جواب دیا تھا؟ عائشہ اور ایمان نے. اچھا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 25. قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ایمان محمد ایمان ریاض بتائیں. بھائی سوال ریپیٹ کرو. عبداللہ محمد آیت الکرسی. ایمان سوال کیا تھا وہ پھر سے پڑھے آپ. سوال کیا تھا؟ عائشہ کون سی کوشچن تھا کون سی صورت ہے جو سب سے عظیم ہے؟ جی احمد سن لیا آپ نے جواب. قرآن کی وہ جی کون ریاض سی بھائی صورت ہے، کون سی جو آیات ہے جو سب سے افضل، جو سب سے اچھی ہے، سب سے ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، جو آیات سب سے عظیم ہے وہ ہے سورہ. عبدالدائم سلمان، ٹھیک ہے عائشہ. جی ایمان نے جواب دے دیا. آیت الکرسی جواب دے دیا انہوں نے. آپ لوگ جواب سن لیا کرے. سن لیا انہوں نے جواب دے دیا. اچھا سوال سنیں. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. یعنی سوال نمبر 25 تھا کہ قرآن کی سب سے عظیم اور صورت آیت الکرسی تھی. ٹھیک ہے ایمان نے جواب دے دیا. سوال نمبر 26. سوال نمبر 26. قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جانا اس کی کیا سزا ہے؟ قرآن حفظ عائشہ کرنے کے بعد عائشہ پھر بھول جانا. جی عائشہ آپ بتائیں سب سے پہلے. عائشہ جی عائشہ. جہنم جہنم. ٹھیک ہے. اور جی بتائیں عبداللہ سجاد آپ. وہ گنہگار ہے. گناہ گار ہے. ٹھیک ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں کیا سزا ہے اس کی؟ عائشہ جی عائشہ بتائیں کیا سزا ہے اس کی؟ جو شخص بہت قرآن گہری کو آدمی جاتا ہے. جو شخص قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے جان بوجھ کر، یعنی اس کو ریوائز نہیں کرتا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو فرشتہ پتھر سے مارے گا، اس کا سر کچل دے گا، پھر جا کر پتھر گر کر کہیں دور چلا جائے گا، پھر فرشتہ جب تک پتھر لے کر آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سر کو پھر جڑا دے گا. فرشتہ پھر اس کے سر کو کچل دے گا، پھر جا کر جو پتھر تھا وہ پتھر کو لانے جائے گا، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا سر پھر سے جڑا دے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو دوبارہ جڑاتے رہے گا، فرشتہ اس کا سر کچلتے رہے گا. یعنی جو شخص قرآن یاد کر کے حفظ کر کے بھول جائے گا. تو اب آپ یاد رکھ لیں کہ جو شخص قرآن یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے تو اس کا پتھر سے سر کچلا جائے گا. سوال نمبر 26 مکمل ہوتا ہے. سوال نمبر 27.
ٹھیک ہے. سوال نمبر 27 جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کیسا ہے؟ ایمان محمد. ایمان عبداللہ بتائیں. محمد. عائشہ. جی ایمان عائشہ. آپ بتائیں. عبداللہ محمد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمان آپ بہت بتائیں سب سے بڑا پہلے. کفر. بہت بڑا گناہ ہے کیا ہے؟ بہت بڑا کفر ہے. کفر ہے. جا ٹھیک ہے چلیے عائشہ آپ بتائیں. نائرہ. کفر بہت بڑا. کفر بہت بڑا کفر. جی آپ بتائیں نائرہ. عبداللہ محمد. جی بتائیں نائرہ. محمد ریحان. عبداللہ محمد. کفر ہے وہ. کہاں پر ہے؟ کفر. کفر. عبداللہ جی محمد. جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے. بہت بڑا کفر نہیں ہے کفر ہے. ٹھیک ہے پہلے میں نے بولا کس نے بولا؟ احمد ریاض بھی. احمد نے کیا؟ اچھا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا ایک ایک کر آ رہے ہیں نا احمد سب کے پاس. سب کو موقع ملتے ہیں سب کو موقع ملے گا. احمد آپ فکر نہ کریں آپ کے اور ایمان کے دونوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے. شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دونوں کے بیچ میں کمپٹیشن چل رہا ہے. سب آپ کے پیچھے آپ دونوں آگے. ٹھیک ہے اچھا سوال یاد سنیں. سوال نمبر 27 مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے. بہت بڑا کفر ہے کفر ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. سوال فیاض نمبر بھائی اس کا پوائنٹ کس کو ملے گا؟ اس کا پوائنٹ ملے گا نائرہ کو. سوال نمبر 28 آپ سب جانتے ہو بی ایم ڈبلو کار سب نے گھوما دیکھا پڑھا سب لوگ جانتے ہو نا بی ایم ڈبلو. بی ایم ڈبلو کا فل فارم کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں صرف میں 5 گنوں گا. 1 2 3. بی ایم ڈبلو کار کا فل فارم کیا ہے؟ عائشہ. جی بتائیں عائشہ. برادر موٹر کار. بردر موٹر کار نہیں. اس کا نام ہے بیرشی موتران ورک ایسا کچھ ہے شاید اس کا نام. ٹھیک ہے چلے آگے آتے ہیں. مجھے لگتا ہے زیادہ ٹف ہو گیا. اب آپ دیکھتے ہیں اس کا نام ہے بیارشی موتران ورکی. ٹھیک ہے اچھا آگے اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ٹھیک ہے سوال نمبر 28 ہو گیا. سوال نمبر 29 سوال نمبر 29 آئی کیو ٹیسٹ ہے. آپ یہ یاد رکھیں سنیں. سوال نمبر 29 آپ آئی کیو ٹیسٹ ہے. آپ کو کیلکولیشن کرنا ہے. میں آپ کے سامنے نمبر رکھ رہا ہوں. میں ایک ہی بار نمبر پڑھوں گا دوبارہ سوال نہیں گنوں گا. تو آپ کو کیلکولیشن کر کے سب سے پہلے اپنا نام پکارنا ہے. میں آپ کے سامنے نمبر رکھوں گا اس کو کیلکولیشن کرنا ہے. آپ بتانا کہ ٹوٹل ویلیو کتنی ہے اس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صرف میں ایک بار بتاؤں گا. 3 + 2 + 6 + 4 = عائزہ. حائزہ بتائیں. عبدالرحیم سلمان. بتائیں عائزہ. جی عبداللہ محمد. حائزہ بتائیں. احمد محمد. 15 جی 15 عبداللہ بالکل محمد. بالکل صحیح جواب. ٹھیک ہے اگلی بار اپنا دماغ کھول کے رکھے. عبداللہ ایمان سب لوگ سنیں انہوں نے پہلے جواب دے دیا 15. آپ لوگ اپنا نام پکار رہے ہیں. اگلی بار آئی کیو ٹیسٹ یاد رکھے. اپنا دماغ کھول کے رکھیں. ایک ہی بار نمبر ریپیٹ کروں گا میں. ابھی بھی پلس ہے ایڈیشن کرنا ہے جمع کرنا ہے. نمبر سن لے. ٹھیک ہے سب لوگ نمبر سن لے. پلس کرنا ہے 2 + 3 + 5 + 1 = 11. کس نے بولا 11؟ نام نہیں پکارا. عائزہ. عبداللہ محمد. عبدالرحیم سلمان. عبدالدائم سلمان. جی ایمان بتا کتنے ہیں؟ احمد 11. دیکھیے 11 ان لوگوں نے جواب تو دے دیا. دیکھیے ابھی اگلی بار آپ لوگ کام کریں کہ آئی کیو ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے جب آپ کے سامنے دیا تو اپنا نام پکارے نہ کریں. ٹھیک ہے آئی کیو ٹیسٹ ایک اور آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے سوال نمبر 31. ٹھیک ہے سوال نمبر 31 1 + 5 + 6 + 7 عائزہ. حائزہ عبداللہ بتائیں. محمد. حائزہ سب سے عائشہ. پہلے حائزہ نے جواب دیا. حائزہ نے سب سے پکڑا. جی حائزہ بتائیں آپ. 19. 19 عبداللہ محمد. 19 بالکل صحیح احمد. جواب 19.
اچھا ایک اور لاسٹ، اب لاسٹ اس کے آگے اب آپ دیکھ لیں لاسٹ، ٹھیک ہے. سوال نمبر 32 آئی کیو ٹیسٹ، دماغ کھول کے رکھیں، ٹھیک ہے. 6 + 9 + 7 + 4 = عبدالرحیم سلمان، عبدالدائم جی بتائیں. احمد محمد، عبداللہ محمد، عبدالدائم احمد محمد، عبدالدائم سب سے پہلے آپ نے پکارا، جی بتائیں جلدی. 22 22 کیسا ہو گیا؟ احمد محمد فیاض بھائی، عائشہ، عبداللہ محمد، اچھا ایک کام کرتے ہیں، ایک منٹ عبدالدائم سے سوال کرتے ہیں. ایک منٹ عبدالدائم کا تھا یہ سوال تھا نا کہ 6 + 9 + 7 + 4 = 22. کیسا 22 ہوا؟ احمد محمد 26 ہوتے لیکن آپ نے کیسا کیا 22 4 مس کر دیا. پورا مکس کر دیا یا مائنس کر دیں گے آپ کا 1 پوائنٹ؟ اگلی بار غلط جواب دیں گے مائنس ہو جائے گا. اچھا ایک اور بار کوئی. اچھا سنیں میں ایک ایک کر کے آپ سے سوال کروں گا، ایک ایک کر کے آپ لوگ غور سے سنیں، ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے. ریحان آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا پہلے سے آپ کا؟ اچھا چلے سب سے سوال کرتے ایک ایک کر کے. آپ نے جتنے بھی ہے نا آپ کو پوائنٹ ملے گا اور اس کے بعد پھر پوائنٹ مائنس ہوگا. عبدالدائم کا تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب عائزہ سے سوال کریں گے، اس کے بعد ایک اور سے سوال کریں گے، سب کا آئی کیو ٹیسٹ ہو جائے گا. اور میں صرف 3 سیکنڈ کروں گا، صرف 3 سیکنڈ میں نمبر آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے احمد، یعنی ہر کسی کی باری آئے گی، ایک ایک پوائنٹ سب کو، لیکن 3 سیکنڈ ملے گئے. 3 سیکنڈ میں آپ کو اپنا آئی کیو ٹیسٹ، اپنا دماغ کھول کر کیلکولیشن کرنا ہے. احمد تیار ہے؟ 4 + جی میں 4 + 2 + 6 = 12 رانگ. ایک مائنس ہو جائے گا. ریان بہن کا مائنس کرے ایک، احمد کا 12 نہیں آتے. یہ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 16. 4 + 4 + 2 + 6 4 4 8 2 10 + 6 16. فیاض بھی آپ نے ایک بار 4 بولا، 4 + 4 + 2 + 6 میں نے ایک بار 4 سنا. میں کیا اس میں میری تو آپ کو اگر وہ بھی ہے تو آپ نے غلط ہے. 14 کیسا آئے گا؟ 12 6 اچھا ایسا اچھا اب آپ کا باری چلے گی ختم. اب اگلی باری دوسروں کی آتی ہے. اب آپ نے ایک سنا تو ٹھیک ہے، اگلی باری ایمان کی. ایمان تیار ہے؟ 6 + 8 + 2 = 1 2 3 کتنا؟ فیاض بھائی کوشچن کیا ہے؟ ایمان آپ کوشچن سنے، آپ میں صرف آپ کو 3 سیکنڈ دوں گا، کوشچن اور آنسر اسی میں جواب دینا ہے آپ کو. سب کوشچن یہ ہے 6 + 8 + 2 = 1 2 3 ختم. ٹائم ختم. 18. ختم. کہاں سے 18 ہو گیا؟ 16 آتے ہیں. 16 کہاں سے 18 ہو گیا؟ سوال نمبر 35 پھر سے کوئز ایک اور بار آپ کا آئی کیو ٹیسٹ کرتے ہیں عائشہ سے. عائشہ 6 + 4 + 7 = 1 2 3 ٹائم ختم. 17. تھوڑا جلدی کرے. 17 برابر صحیح جواب. سوال نمبر 36 آئی کیو ٹیسٹ، ٹھیک ہے. نائرہ ہو گیا اس میں. عبداللہ سجاد تیار ہے؟ دوسری بار نہ کرے گا سوال میں سننے کے لیے. 7 + 4 + 8 + 2 = 1 2 3 فیاض بھائی کوشچن کیا ہے؟ کوشچن میں نے آپ کو تیار، آپ نے کوشچن سن لیا نا. سوال نمبر 37 عبداللہ آپ سے پھر سے. 36 کینسل ہوتا ہے. سوال نمبر 37 ٹھیک ہے. 7 + 2 + 6 + 3 =
फैज भाई माइनस का या प्लस का? عبداللہ بھائی یہ پلس ہے. ओके. 1 2 23. 3 23. کہاں سے 23 ہو گیا؟ 7 + 2 کتنے ہو گیا؟ 7 + 2 کتنے؟ 9. 9 + 6 9 + 6 15. 15 + 3 15 + 3 7 plus 4. 7 + 2 + 6 + 3 18 ہوتے ہیں عبداللہ. 18. اچھا چلے اب اور کون باقی ہے؟ عائشہ آپ کا ہو گیا؟ جی فیاض بھائی آپ نے میں سے کر لیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آئی کیو ٹیسٹ ہمارا ختم ہو گیا، پورا مکمل ہو گیا، اور کوئی باقی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب کے ہو گئے آئی کیو ٹیسٹ. جی فیاض بھائی اس کی ملیں گے کیا ملے گی؟ پوائنٹ. کوئن. پوائنٹ ملیں گے نا، جس نے صحیح جواب دیا ان کو پوائنٹ ملیں گے. اس میں سے جواب کس نے دیا تھا مجھے سب سے پہلے؟ نائرہ نے جواب دیا، ان کو ان کا 1 پوائنٹ مل گیا. عبدالدیام نے جواب نہیں دیا تھا. ایمان کا جواب رک گیا تھا. عبداللہ سجاد کا غلط تھا. اور احمد کا شاید مجھے لگتا ہے احمد کا بھی غلط ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک 4 چھوڑ گیا. اور عائشہ بھی، عائشہ آپ نے جواب صحیح دیا تھا. جی چلے فیاض بھائی آپ نے بولا. چلے سوال نمبر 38 مکمل ہو گیا. سوال نمبر 39 جو 37 مکمل ہو گیا. یہیں پر آج کا جو سیشن ہے وہ ختم روکتے ہیں، کیونکہ ابھی عشاء کی اذان ہو گئی اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام کے حسنات کو قبول کرے، آپ سب کی حفاظت کرے، شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے. آمین یا رب العالمین. ریحان بھائی سب سے مارکس زیادہ کس کے ہیں وہ بتا دیں، ابھی ونر ابھی اناؤنس کر دیں. فیاض بھائی سب سے زیادہ پوائنٹ ہے احمد کے. احمد کے، ٹھیک ہے. چلے احمد کا ایمان کا ہم کیلکولیٹ کر کے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے ٹائم پر انشاءاللہ ڈال دیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ